بہت بڑی خبر سے آغاز کرتے ہیں، اور خبر بڑی دھواں دار، بڑی بریکنگ نیوز ہے اور بہت بڑی خبر ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ ایران نے ایک بہت بڑا زوردار حملہ امریکہ پر کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکی جہاز واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ ایشو ہے کیا؟ واقعہ ہے کیا؟ ہوا کیا؟ اور کتنے جہاز واپس جانے پر مجبور ہوئے؟ اور ایران کا یہ حملہ کتنا بھرپور حملہ تھا؟ اس حملے میں ایران نے امریکہ کا کیا کیا نقصان کیا؟ یہ ساری تفصیلات آپ کو ابھی جو ہے وہ بتانے والا ہوں، اور آپ سن کر خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ کیا کر ڈالا۔ تو خبر کچھ یوں ہے کہ جناب ایران نے امریکہ کو وارننگ دی تھی۔ وارننگ کیا تھا؟ ایران کا وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی بحری جہازوں پر میزائلوں سے حملہ۔ پھر سن لیں، ایران کا وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی بحری جہازوں پر میزائلوں کے ساتھ حملہ۔ آبنائے ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز پر ایران نے حملہ کر دیا۔ 2 میزائلوں سے ایران نے اس امریکی جہاز کو نشانہ بنایا، جس پر امریکی جہاز نے سفر جو ہے وہ روک دیا اور وہ پسپائی اختیار کر کے اس علاقے سے واپس بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر نہیں سمجھ لگی تو پھر آپ کو بتاتا چلوں، ایران نے وارننگ دی تھی امریکہ کے ایک بحری جہاز کو کہ آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ آبنائے حرمز میں یہ والی حرکت نہ کرنا۔ اس وارننگ کو جو ایران نے امریکہ کے بحری جہاز والوں کو دی تھی، انہوں نے نظر انداز کی، تو پھر ایران نے 2 میزائلوں کے ساتھ اس بحری جہاز پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ امریکی جو کہ آبنائے حرمز کے اس مقام پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ پھر فوری طور پر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور واپس جو ہے انہوں نے پسپائی اختیار کر لی، جس کے بعد ایران نے وہاں پر اپنا قبضہ جو ہے وہ جما لیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک دوسری بڑی خبر بھی جو ہے وہ دیتا چلوں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل، بھارت اور UAE، پھر سن لیں، اسرائیل، بھارت اور UAE 3 رکنی ممالک جو ہے وہ ایک دفاعی جو ہے نا وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے یہ خبر جو ہے وہ غیر ملکی تجزیہ کاروں کو بنیاد بنا کر دی ہے، یعنی اس غیر ملکی میڈیا کا، عالمی تجزیہ کاروں کا بیان ہے کہ اسرائیل، بھارت اور UAE ایک دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ دفاعی معاہدہ یعنی جو بھارت، UAE اور اسرائیل تینوں ممالک مل کر کرنے جا رہے ہیں، تو یقینی طور پر یہ معاہدہ ان کا جو دفاعی ہوگا وہ تو ایران کے خلاف ہی ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے کہ مستقل جنگ بندی جو ہے وہ کروا دی جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، ان کے جو لمحہ بلمحہ بدلتے ہوئے جو بیانات ہیں، ان کی وجہ سے کوئی بھی صورتحال واضح ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ دوسری جانب جو ہے امریکہ کے محاصرے کے باوجود ایران سے وابستہ 16 آئل ٹینکرز جو ہیں وہ عبور ہو چکے ہیں۔ ٹریکٹرز اپریل 2026 میں ایران سے خام تیل لے جانے والے 25 آئل ٹینکرز روانہ ہوئے، جن میں سے 16 نے امریکی محاصرے کو عبور کر لیا ہے، اور یہ محاصرہ ان کا جو ہے وہ آبنائے حرمز کے مقام پر جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، اسی طرح سے ایک اور بڑی خبر کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل کا امریکہ سے مزید 70 سے زائد جنگی جہاز، جن میں F-35 اور F-15 جہاز خریدنے کا اعلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس وقت اسرائیل کے پاس 48 جہاز ہیں، جن میں سے F-35 جبکہ مزید 52 خریدے گئے ہیں، جس کے بعد تعداد 100 سے زائد ہو جائے گی، جو کہ اسرائیل جو ہے وہ
خریدنے جا رہا ہے۔ تو ادھر امریکہ نے ایک اور وارننگ جو ہے وہ دی ہے۔ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم کے نام سے آبنائے حرمز میں پھنسے ہزاروں شپس نکالنے کے لیے آپریشن کا اعلان بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اگر ایران نے مزاحمت کی تو اس کو طاقت سے جواب دیا جائے گا، یہ وارننگ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ تو ادھر اسرائیل نے بھی جو ہے وہ اپنے ذرائع کے حوالے سے ایک خبر جو ہے، ایک الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ ایران کے ساتھ تنازعات کے دوبارہ آغاز کی تیاری کے سلسلے میں اسرائیلی حکومت نے ایک مکمل الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ایرانی IRGC بحریہ نے متحدہ عرب امارات کے ساحل پر لنگر انداز آئل ٹینکرز کو وہاں سے فوری ہٹنے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو جیسا کہ آغاز میں بتایا ایران نے جو بڑا حملہ کیا اس کے بارے میں، پھر ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے۔ حالات بدستور کشیدہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکیوں نے خدشات جو ہیں ان میں مزید جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین، کچھ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات کی اور پاکستان کے موسم کی۔ تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی آج بھی شدید گرم اور خشک موسم کی لپیٹ میں ہے۔ شہر میں پارہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے اور شہر میں اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 7% ہے۔ شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوا 19 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ رات میں کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ دوسری جانب طبی ماہرین نے شہریوں کو شدید گرم موسم میں ضروری کام کے علاوہ گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ دے ڈالا ہے اور کہا ہے کہ اگر گھر سے نکلنا ضروری ہے تو اپنے سر اور منہ کو ڈھانپ کر باہر نکلیں۔ اسی طرح سے ہم آپ کو موسم کی ہی ایک اور خبر بتا دیں کہ پری مونسون ہوائیں ملک میں داخل ہو رہی ہیں۔ ایک مغربی سلسلہ بھی آج شام رات سے خیبر پختونخوا کے راستے ملک میں داخل ہوگا، جس کے زیر اثر یعنی جو ہے وہ 2 مئی سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ 5 مئی کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں جو ہیں وہ چلائے گا۔ جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور کہیں کہیں ژالہ باری ہونے کا بھی امکان ہے۔ 5 مئی کے دوران چترال، دیر، بونیر، شانگلہ، سوات، کالام، مالم جبہ، کوہستان، ایبٹ آباد، ہری پور، ہزارہ، مانسہرہ، مالاکنڈ، مینگورہ، بٹخیلہ، بٹگرام، سوابی، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور، لنڈی کوتل، بنو، ہنگو، کوہاٹ، لکی مروت، کرک، ٹانک، وانا، مکین، میرن شاہ، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں، شدید آندھی جو ہے وہ چلنے کا امکان ہے۔ اسی طرح سے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ میں بھی جو ہے وہ گرم اور خشک رہنے کا موسم کا امکان ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح سے ہم آپ کو ایک اور بڑی خبر کے بارے میں بھی جو ہے وہ آگاہ کرتے چلے۔ ایک اہم اعلان ہے جو کہ ہائی کورٹ نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے پنجاب بھر میں پٹواریوں کے غیر سرکاری جو مقامات ہیں ان عمارتوں میں پٹواریوں کے دفتر جو ہے وہ ان کو کہا ہے کہ غیر سرکاری عمارتوں میں کوئی بھی پٹواری جو ہے وہ اپنا دفتر نہیں بنا سکے گا۔ اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ اگر ہائی کورٹ سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ پٹواریوں کو غیر سرکاری عمارتوں میں دفتر بنانے اور پرائیویٹ شخص کو ملازم یعنی اپنا منشی رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ جو حکم ہے اس پر فوری طور پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ انٹرنیشنل اور کچھ نیشنل خبریں۔ ہم نے سوچا کہ ان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی جو ہے وہ دیتے چلیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔